کہ آپ کمزور ہو تو آپ سب چھوڑ کر کوئی اور کام شروع کر لیں، کیا یہ کرنا صحیح ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ اور وہ طالب علم محنت کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ کمزور ہوں۔ جزاک اللہ۔ دیکھو، ہمارے مدرسے میں ایک بڑے عالم دین تشریف لائے، طلباء کو پہلا جملہ یہ فرمایا کہ تم انتخاب خداوندی ہو، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اپنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے پھر اپنی ذہانت کی طرف نہیں دیکھنا، رب کے انتخاب کی طرف دیکھنا ہے کہ چنا کس نے ہے۔ کمزور ہوں ذہین سب طلباء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول انشاءاللہ الحمدللہ۔ بس محنت بقدر ہمت، جتنی ہمت اتنی کوشش لگا دیں، پھر اللہ کام لیں گے۔ کیا لیں گے یہ تصور سے باہر ہے۔ ہمارے سامنے کتنی مثالیں ایسی ہیں کہ کمزور سے کمزور طلباء بھی آج اپنے اساتذہ کرام کی دعاؤں سے، ادب و احترام سے اللہ نے انہیں خدمت کے لیے قبول فرما رکھا ہے اور پورے علاقے سے مال رکھے ہیں الحمدللہ۔ تو بہرحال ہے، یہ نہیں کہنا کہ اس تعلق کو آپ سب چھوڑ کر کوئی اور کام شروع کر لیں، نہیں۔ بس الحمدللہ جب آگے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کو حوصلہ دینا چاہیے الحمدللہ۔ کمزور ہوں ذہین سب طلباء قبول انشاءاللہ الحمدللہ۔ ہمارے بزرگ استاد حضرت مولانا قاضی ضیاء اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، تعلیم کے دوران ہم جب پڑھتے تھے تو پھر کبھی کبھی سے خاموش سب تھے، بالکل کبھی ضرورت سے زائد بات کبھی سنی نہیں استادوں کی زبان سے، بس ایسے بالکل سب پڑھایا خاموش۔ ہاں کبھی کبھی کوئی ہمیں ترغیب دینے کے لیے، شوق دلانے کے لیے کچھ واقعات سنا دیتے ہیں۔ ایک واقعہ سنایا، فرمایا لگے کہ ایک طالب علم تھے، اب ان کے اپنے زمانے میں تھے یا پہلے ہے، یعنی کسی اور زمانے کی بات سنا رہے تھے۔ فرمایا لگے ایک طالب علم اتنے کمزور تھے کہ ان کو اپنے سبق کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں نے سبق کہاں سے پڑھنا ہے۔ اتنے کمزور کہ ان کو سبق کا پتہ نہیں چلتا تھا کہاں سے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو انہوں نے نشانی رکھی ہوئی تھی، نشانی سبق کی جگہ پر نشانی رکھی ہوئی۔ طلباء ہر زمانے میں خوش طبی کرنے والے تو ہوتے ہیں طلباء، وہ نشانی اٹھا کر وہ شروع میں رکھ دیتے۔ وہ جہاں نشانی ہوتی وہیں سے وہ کھولتا بیچارہ۔ جب وہ ساتھ دے کہتے اللہ بندے، 2 مہینے پہلے یہ 2 مہینے پہلے سب پڑھ لیا تھا آپ نے، 2 مہینے پہلے پڑھ لیا سب۔ وہ کہتے نہیں اس میں نشانی یہاں پر بس یہیں سے پڑھا دیں، پہلے وہیں سے پڑھا دیتے، وہ بھی اللہ والے۔ اگر ان طلباء نشانی اٹھا کر بالکل کتاب ختم ہونے قریب ہو دیتے، اس کا کہتے اللہ بندے ایسے بڑی جلدی کتاب ختم کرنے لگے ہیں، بڑی جلدی کتاب ختم کرنے لگے ہیں۔ لیکن وہ کہتے کہ اس صحیح میں نشانی یہاں پر بس یہیں سے پڑھا دیں، اس صاحب بیچارے وہاں سے پڑھا دیتے۔ اساتذہ بھی بڑے درویش ہوتے تھے بیچارے، لیکن باہر ہمارے صاحب فرماتے وہ طالب علم محنت بہت کرتا تھا۔ پہلے یہ تو نہیں ہوتا تھا، نہیں لیمپ یا چراغ ہوتے تھے تیل کے
ایسے جلنے والے دیے ہوتے تھے، چراغ ہوتے تھے، بس ترپائی پر کتاب رکھ کر پوری رات بس یوں نے کتاب کو دیکھتے رہتا ہے، یوں کنپڑی پر ہاتھ رکھ کر پوری رات کتاب کو دیکھتے رہتا ہے۔ وہی ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ اخلاص سے محنت کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے ہیں۔ جو محنت کرتا ہے نا وہ پھل پا دیتا ہے۔ پھر کہتے ہیں وہی طالب علم دورہ حدیث کرنے کے بعد جب فارغ ہوا تو پہلے 4 سال کی کتابیں وہ اکیلا خود ہی پڑھاتا تھا، 4 سال کی کتابیں اللہ نے ایسا سینہ کھولا کرنا۔ جو مذاق کرنے والے تھے ان کے بارے میں نہیں ہے کیا، لیکن ان کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔ وہی کمزور ہوں، جب مدرسے میں طالب علم آ گئے ان کو حوصلہ دیں الحمدللہ۔ اساتذہ بھی بالکل بھائی کوئی ایسی کمزور بات نہ کریں گے، دل شکنی والی بات نہ کریں، آگے نہ کہا پڑھ نہیں سکتے آپ پاس ہی گارنٹی آگے لگا بھائی وہ تو اللہ میاں کے پاس ہے رحمۃ اللہ بھائی، ہاں کس سے ہم نے کام لینا ہے، کیا لینا ہے، یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی تو طلباء کو حوصلہ دیا جائے الحمدللہ۔ وہ تو طالب علم ہوئے ہیں وہ بھی اپنے طالب علم ساتھی کو حوصلہ دیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ایسے ساتھی ہیں، اساتذہ ہیں، وہ اساتذہ ان کو تو جہاں تو ہو سکے طلباء کی جہاں تو ہو سکے ان کی دلجوئی کریں، ان کا حوصلہ بڑھائیں الحمدللہ۔ ان کا اساتذہ کہ خود دل وہ کچھ مثال آگے پیچھے ہوں گے تو پھر وہی طلباء پر کیا اثر پڑے گا کرنا۔ اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ۔ تو بہرحال ہے بس بھائی میرا حسن دن یہی ہے، ہمارے بڑوں کا حسن دن یہی ہے، سب طلباء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول، کمزور ہوں ذہین سب قبول ہیں۔ آج کل تو عرض کرتا رہتا ہوں بھائی مدرسے کی 4 دیواری میں طلباء سے عرض کرتا ہوں تم سو کر بھی چلے گئے تو یہ بھی برکت سے خالی نہیں ہے، یہ مطلب نہیں کہ سو ہی جائیں، بہرحال اپنا پڑھیں بھی، لیکن مقصد یہ ہے کہ اس نیک ماحول کی یہ برکت ہے الحمدللہ۔ اب آپ دیکھ رہے ہم سب مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں الحمدللہ، یعنی اس سب پر ایک نیک اثر ہے الحمدللہ۔ اب گناہ کا خیال نہ ہونے کے برابر ہے کیسے الحمدللہ۔ بہرحال ہے باقی ہمارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ چاہے روزی کے بہانوں میں ہوں، کاروبار میں ہوں الحمدللہ، یہ مسجد کا فیض مدرسے کا فیض وہاں لے کر پہنچنا الحمدللہ۔ مدرسہ تو سیکھنے کی جگہ ہے نا، عمل کرنے کی جگہ زمین کے چپے چپے پر ہے۔ یہ خدمت ہمارے طلباء کے ذمہ ہے کہ آپ کی دینی رہنمائی کرنا الحمدللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ ہے وہی ہے، یہ مدرسہ صرف دیکھو مسجد مدرسہ کا یہ دین کی باتیں یہ پورے عالم کے لیے ہوتی ہیں الحمدللہ، سب کو بتانا ہے الحمدللہ۔ آپ پہ نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، آخری دین کی بنیادی باتیں، آخری بھی تو روح ہے ساری دین کی، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، حج آپ پر کب فرض ہوگا الحمدللہ، یہ سارے معاملات یہ شریعت مطہرہ کا جو نور ہے الحمدللہ ہے، اس روشنی کے ذریعے پورے عالم کو منور کرنا ہے۔ ابھی حدیث کی مبارک کتابیں رکھی ہوئی نا سامنے رہا جائے، آپ کھول کر پڑھنا شروع کریں، آپ کو زندگی کا کوئی سانس ایسا نہیں ملے گا جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بن کر نہ کھڑی ہوئی ہو۔ شریعت مطہرہ اور یہ دین مبین اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بن کر کھڑا ہوا ہے سب کے سروں پر۔ یاد رکھنا آپ راستے میں چل رہے ہیں، وہاں پر چھتری ہو آپ لوگ پر یاد ہے کہ آپ نے راستے میں کیسے چلنا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ قدم قدم پر رہنمائی الحمدللہ۔ تو کوئی شدید مجبوری ہو کوئی الگ بات ہے، ورنہ بہرحال جب تک ممکن ہو سکے حوصلہ دینا ہے ہم کو الحمدللہ۔ 1 حرف پڑھ لیں، 2 حرف پڑھ لیں، ایک مسئلہ سیکھ لیں، بعض دفعہ کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو میرا کروں پھر بھی نیک ماحول کا اثر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بات کام میں پہنچ جاتی ہے، پڑ جاتی ہے الحمدللہ۔ ایک طالب بہت پہلے کی بات ہے، میں جب ہندی میں ایک طالب تھے بڑے کمزور تھے بیچارے، بالکل گردان یاد کرنا بھی ان کے لیے مشکل تھی، سبق یاد کرنا کوئی نہیں ہے، لیکن مدرسے کے ماحول میں رہے، وہ اپنے خاندان سے اکیلے ہی پڑھنے کے لیے آئے اور ان کا ماحول کچھ دوسرا تھا اپنا، کچھ اس میں
رسم اور بدعت والوں کا محمود میں کروں تو کوئی شادی کا مسئلہ تھا، وہ گھر والے کہنے کہ ہم نے یہ رسم کرنی، وہ اکیلے کھڑا ہو گیا، میں نہیں کرنے دوں گا میں کہ یہ مرثے کی دال روٹی کا اثر ہے حالانکہ بالکل کوئی ذہین نہیں، بالکل سادہ سادہ درویش لیکن وہ اکیلے کھڑا ہو گیا کہ میں نہیں کھڑا، میں نہیں کرنے دینا تو بہرحال ہے مرثے کے ایک ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ آج ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے بھائی، ماشاء اللہ، اللہ پاک برکت عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ تو بہرحال طلباء کو حوصلہ دیں الحمدللہ، آگے نے ان کی حوصلہ افزائی کریں الحمدللہ، ساتھی ہیں وہ اپنے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کریں، اساتذہ ہیں وہ اپنے شاگردوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ آپ رمضان سے پہلے ابھی یہ نہیں، ابھی اس سے پہلے چھٹیوں سے پہلے جب مدنی میں تھا تو ہمارے حضرت مولانا قاری ادریس صاحب ہوشیار پوری رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی خطبات حکیم الاسلام ہیں، ان کے بیٹے حضرت مولانا احمد ادریس صاحب جو مدرسے کے محترم ہیں جامعہ رحیمیہ ملتان کے، وہاں کے شیخ الحدیث بھی ہیں، وہ وہاں کراچی سے سیدھے بیچارے ایئرپورٹ پر لاہور ایئرپورٹ پہنچے اور ایئرپورٹ سے سیدھا جامع مدنی میں تشریف لائے۔ وہاں سے میں جامع وہاں پہنچنا تھا کہ جامع شفیعت، میں نے گاڑی میں کہا چلو اکٹھے سفر کر لیتے ہیں، مجھے گاڑی میں سنانے لگے کہ ہمارے والد صاحب حضرت مولانا ادریس ہوشیار پوری رحمہ اللہ تعالیٰ، والد صاحب نے ایک دفعہ اساتذہ سے مشورہ کیا کہ اس سال جو امتحان میں راسب آئے ہیں یا مقبول آئے ہیں ان کو داخلہ نہیں دینا جو فیل ہو گئے ہیں یا مقبول آئے ان کو داخلہ نہیں دینا ہے۔ اللہ تو حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ہمارے مدرسے کے سرپرست تھے، تو ہر کو کسی نے بتلا دیا کہ یہ مشورہ ہوا ہے یہاں مدرسے میں کہ جو طالب فیل ہوئے ہیں راسب فیل ہوئے ہیں یا مقبول ہے نچلا درجہ ہے بھی ان کو داخل نہیں دینا۔ بڑے حضرات بڑے ہی ہوتے ہیں الحمدللہ، ان کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے ضرف تو بڑے چھوٹے سے ہوتے ہیں، لیکن اللہ والوں کے ضرف بڑے ہوتے ہیں۔ تو ہر کو جو معلوم فرمایا کہ آپ ان طلباء کو 2-3 دن اپنے پاس رکھو، ان کو کھانا وغیرہ کھلاؤ، 2 دن اپنے پاس رکھو۔ میں باب الروم سے گاڑی بھیجتا ہوں میں پھر باب الروم سے گاڑی بھیجتا ہوں، جتنے بھی راسب اور مقبول طلباء ہیں ان سب کو باب الروم بھیج دے بس۔ یہ ہم فرمائیے سر، یہ فرمائے تو بڑے کام کے طالب علم الحمد للہ آگے فرمایا ان کو فرمائیے ہم بھیج دیں، جتنے مقبول اور راسب طلباء ان کو ہمارے پاس بھیج دیں، ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ ہم نے نماز بھی پڑھانی ہے، اذان بھی دینی ہے، سارے اگر سارے وہ تو ارے شیخ الحدیث صاحب مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عالم دین، بڑے عالم دین نام میں نہیں لیتا، وہ کہنے لگے ہمیں با استعداد علماء کی ضرورت ہے، با استعداد۔ تو شیخ صاحب فرمانے لگے ہمیں بغیر استعداد والے علماء کی بھی ضرورت ہے، ہمیں جو کمزور علماء ان کی بھی ضرورت ہے۔ ہم نے نماز بھی پڑھانی ہے، روزہ ہم نے اذان بھی دینی ہے، مسجد میں جھاڑو بھی دینا ہے، سارے استعداد والے ہوں تو پھر تو یہ کوئی بخاری شریف سے نیچے نہیں آئے گا۔ بنیادی کام کون کرے گا؟ بس اصل چیز ہے اخلاص، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودیاں، الحمدللہ کچھ نہیں ہے دنیا کی، وہ اللہ طلباء کی قدر کیا کریں الحمدللہ۔ بعض دفعہ نئے صاحبزادے آ جاتے ہیں، یہ بیچارے وہ حالات سے گزرے نہیں ہوتے ہیں اور پھر بالکل وہ نئے نئے قانون، نئے نئے وہ چیزیں وہ پھر مصروف، تو اللہ قدردانی کی تو ہے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہم بھائی مجھے 50 سال تو ہو گئے میں چٹائیوں پر آ گیا، سن 75-76 سے نکلا ہوں یہاں پر۔ میرے والد صاحب پوری زندگی ان کی تعلیمی میں گزری ہے، پاکستان بڑھنے سے پہلے دہلی سے پڑھنا شروع کیا، والد صاحب بھی طالب علم، میں بھی طالب علم یاد کرنا، ہمیں اندازہ ہے کوئی تھوڑا بہت ہی طلباء کی قدر کی ان کا حال ہے کہ ہم کچھ سیدھا نہیں کہ آسمان سے نیچے اترے یہاں کر بیٹھ گیا کر
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. حالات بھی دیکھے ہیں، مشکلیں بھی دیکھی ہیں ساری. طلباء کی قدر الحمدللہ جہاں تک ہو سکے الحمدللہ ان کی حوصلہ افزائی، ان کی دلجوئی ہو، جہاں تک بڑھانے کی کوشش کریں. ہم کمزور ہوں ذہین سب قبول. حدیث شریف میں ہے کتنی مشکل شریف کی وہ مبارک حدیث شریف، من طلب العلم، ابھی سری لنکا میں تھا وہاں میں سنا رہا تھا، کئی جگہوں میں سنائی. من طلب العلم فأدرکہ فلہ کفلان من الاجر یا رکھیں. جو طالب علم دین کو طلب کرے، علم کو طلب کرے اور پھر اس کو قابل حاصل بھی کر لے، پوری طرح اس کو قابل حاصل کر لے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے. دوہرا اجر، ایک تو طلب کا اور دوسرا علم کو پا لینے کا. اور طلب میں کروں جب آپ نے اپنے مرض سے یعنی اپنے گھر سے مرض سے میں داخل لینے کے لیے آپ نے پہلا قدم رکھا تو آپ طالب علم بن گئے الحمدللہ. ہاں، لاہور پہنچنے سے پہلے ہی آپ طالب علم بن گئے الحمدللہ. جیسے ہی آپ نے اپنے گھر سے گھر سے مرض سے میں پڑھنے کے لیے آپ نے پہلا قدم رکھا تو آپ طالب علم بن گئے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ دین کے طالب علم الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنے ساتھ ہمارے سکول کالج کے بچے ہیں، یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں. ان سے بھی کرتا رہتا ہوں کہ سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی اور صحبت میں کیا. اب آپ دیکھیں یہ روشنی جل رہی ہے یہ روشنی کا نظام کن کے پاس ہے؟ وابٹا والوں کے پاس ہے. یہ پھر یہ بتی صرف وابٹا کے دفتر میں جل رہی ہے؟ نہیں بھائی، یہ روشنی صرف وابٹا کے دفتر کے یا کوئی دفتر کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے اپنے گھروں کے لیے نہیں ہے، یہ پورے شہر کے لیے ہے، پوری بستیوں کے لیے ہے. جہاں جہاں یہ روشنی پہنچ رہی ہے اگر یہ وابٹا کا فیض پہنچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ہمارے گاؤں میں بھی اندھیری آئی آگ میں، میں خالو اس کی وہ ٹرانسفارم کی کوئی ڈی اڑ گئی آگ میں، وہ سب اندھیرے میں آ گئے. میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرو. لوگ کیا سمجھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس نے دن کی بنا پر کچھ کہہ بھی لیتے ہیں یاد رہا، لیکن بھائی سب اندھیرے میں ڈوبے ہوئے کیا کرتا ہمارے لیے تو ایک یہ جو پنکھے کا سوچ ہے اس کو ٹھیک کرنا مشکل ہے، نہیں کر سکتے. ایک نظام ہے خدمت سے جوڑ رکھا ہے. آپ چلے جائیں. ہم بھائی عرض کرتا رہتا ہوں روزی کے بہانے دیکھنے میں روزی کے بہانے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ نے اپنے بندوں کی کوئی نہ خدمت چھپا رکھی ہے. ہمارے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار ہیں الحمدللہ. اللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے. یہ سب چیزیں ساری چیزیں ہم اب یہ روشنی جل رہی ہے الحمدللہ. اب اس روشنی میں ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اپنی دینی کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور مجلس میں ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اپنے بھائیوں کی زیارت کر رہے ہیں الحمدللہ. سب واقعی نہیں، یہ ان کے ہنر کا فیض ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم بیمار ہو جائیں، اب آپ بتائیں ہم ایک گولی پہ نہیں لے سکتے. پورا نظام ہی اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا. ہسپتال میں مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے جو نیک ڈاکٹر صاحبان کر سکتے ہیں. تعمیراتی نقشے ہم نہیں بنا سکتے جو انجینئر صاحبان کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. اگر گھر میں صبح شام سبزی پکتی ہے، پوری سبز منڈی آپ کی ہانڈی خدمت میں لگی جاتا ہے. ہم انداز نہیں لگا سکتے ہمارے ایک لقمے کے پیچھے کتنا نظام خدمت میں لگا ہوا ہے. جو کہا جاتا ہے نا بھائی کھانے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھ کھانا کھائیں، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھانا کھائیں. ہاں اس کی یہی ہے کہا کہ کیونکہ اس میں ایک لقمہ ہے، اس کے اوپر پتہ نہیں کتنی اللہ تعالیٰ کی قرۃ کار فرما ہے، تب جا کر یہ ایک لقمہ یہ آپ کے منہ تک پہنچ جائے گا.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ تو بہرحال ہے حوصلہ افزائی الحمدللہ، بچوں کی حوصلہ افزائی کریں الحمدللہ، ہو جاتا ہے طلباء کمزور ہوں ذہین لیکن ماحول میں رہیں گے انشاءاللہ کہیں نہ کہیں اللہ پاک پہنچا دیں گے سب کو الحمدللہ۔ باقی شوق دلانے جو امتحان کے سلسلے ہیں یہ بھی شوق دلانے کے لیے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے الحمدللہ، کوئی تھوڑی بہت اس میں آگے ہے وہ کچھ ہے کہنا سننا بھی وہ شوق دلانے کا سلسلہ ہے الحمدللہ، لیکن کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ عورتیں اگر گھر میں آپس میں کوئی کتاب پڑھیں تو بہشتی زیور و تبلیغ دین میں سے کون سی کتاب پڑھیں یا کوئی اور کتاب بتا دیں؟ بہرحال بہشتی زیور ہے، بہرحال وہ تو ہے ہی وہ بہشتی زیور اگر یہ عورتوں کے لیے لکھی گئی تھی کتاب تو الحمدللہ، اب معلوم نہیں، ورنہ پہلے یہ تھا کہ پہلے جہاں جہیز میں جہاں اور سامان دیتے تھے بہشتی زیور بھی دیتے تھے الحمدللہ بچیوں کے لیے الحمدللہ۔ ہاں تو بہشتی زیور ہے، آپ اس کا مطالعہ بڑی برکت ہے الحمدللہ، اس میں مختلف بڑی مبارک کتاب ہے الحمدللہ۔ اور معلوم ہے یہ کتاب کن کی ہے؟ ہاں دیکھو یا نام تو حکیم الامت حاتمی رحمۃ اللہ لکھا ہوا ہے، لیکن وہاں جو ہے اصل میں یہ کتاب کن کی تھی؟ حضرت مولانا سید احمد علی فتح پوری رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی کتاب ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ایسا مٹھایا اور اپنے شیخ کی طرف نسبت کر دی، اللہ نے کتنا فیض کرایا۔ اصل لکھنے والے وہ تھے ہاں، حضرت سے وہ مشورہ لیتے تھے الحمدللہ، مشورہ والا حضرت کی رائے یا کہیں کوئی شیخ کو تھوڑا مضمون بھی حضرت لکھا ہو کوئی، لیکن اصل یہ کہ حضرت کو لکھ کر پھر وہ حضرت سے حضرت کو دکھاتے اور مشورہ اور ان کی حضرت کی دعا لیتے، اور پھر نام بھی حضرت کو دے دیا الحمدللہ، اپنا نام چھپا دیا۔ اور خود حضرت حکیم الامت حاتمی نے لکھا ہے، وہاں ایک مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ کتاب میں نے لکھی، یہ ان کی کتاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑوں کا فیض بھائی، اصل تو کام ہی ہے نا، نام تو بس ایک نہ بھی ہو، بس اصل کام چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ تو بہرحال بہشتی زیور ہے، تبلیغ الدین ہے، دونوں میں سے کوئی ان میں کہ کوئی یہ قضیہ مانعۃ الخلو نہیں ہے، یعنی دونوں جمع بھی ہو سکتی ہیں، مطلب بہشتی زیور بھی اور تو تھوڑا سا اس میں پڑھ لیا تو اس میں سے پڑھ لیا الحمدللہ، کوئی حرج نہیں۔ اب بہشتی زیور میں یہ بھی ہے کہ اگر اس کا 7واں حصہ جو آداب کے متعلق ہمارے حضرت مفتی محمد احمد صاحب کشمیر والے دام برکاتہ عالیہ فرمائے، پہلے یہ 7واں حصہ جو آداب کے متعلق ہے اس کا پہلے مطالعہ کر لیں اور پھر باقی کا پھر آپ شروع سے مطالعہ کر لیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ آپ دعا کریں میری امی کی دل کی ساری نیک حاجات پوری ہو جائیں، خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے بھائی، اللہ پوری کریں گے انشاءاللہ، کچھ یہاں اور آخرت میں سب کچھ یاد رکھنا، ساری دنیا ساری خواہشات دنیا میں پوری بس کوئی نہیں سکتی، وہ تو ساری خواہش وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہ اللہ نے آخرت کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے لیے جنت میں وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے، لیکن دنیا میں وہ کر لیں جو ہم چاہتے ہیں۔ جیسے ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی کہتے رہتے ہیں، دنیا میں رب چاہیے آخرت میں من چاہیے، دنیا میں رب چاہیے آخرت میں من چاہیے۔ دنیا میں رب کی ہے جو رب کی چاہتے ہیں، مثلا اللہ ان کو اپنے سر آنکھوں پر رکھے، تو آخرت میں پھر آپ کی بس نے آپ کا ہر من پورا ہوگا انشاءاللہ۔
اسباب پڑھاتے ہوئے کوئی واقعہ یہ حدیث غم حدیث واقعہ یہ حدیث ہے کوئی واقعہ یہ حدیث غم والی ہاں ٹھیک غم کے متعلق آ جائے یا جمعہ پڑھاتے ہوئے یا عوام میں بیان کرتے ہوئے آ جائے تو خوب رونا آتا ہے اور جب تنہائی میں دعا مانگتا ہوں تو رونا نہیں آتا ہے، کہیں ریاکاری تو نہیں، اصلاح فرما دیں۔ چلو اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ دیکھو چلو اگر ایک خیر مجلس کا اثر بھی ہوتا ہے دیکھو ہاں، اگر سوچ کر غم والی شکل بنائیں پھر تو ریا ہے آگے قصد اور اگر بغیر سوچے ہی کوئی واقعہ کرنے کی وجہ سے رونا آ جائے تو پھر انشاءاللہ ریا نہیں۔ ہاں ریا کلیل قصد ضروری ہے ہاں وہ اگر بغیر سوچے بغیر کسی ارادے کے واقعہ بیان کرتے ہوئے رونا آ جائے تو وہ ریا میں داخل نہیں ہے، وہ تو غیر اختیاری حالت ہے۔ آگے نماز میں سورہ فاتحہ کے آیات الگ الگ پڑھنی چاہیے یا 2 3 4 آیات بھی پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، سورہ فاتحہ تو پوری پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پوری پڑھنی ہے۔ سنت اور مستحب کون سا ہوگا؟ نہیں، سورہ فاتحہ کی آیات الگ الگ پڑھنی چاہیے یا 2 3 4 آیات بھی پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں 4 نہیں، پوری سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیتیں ہیں، تو 7 آیتیں پوری پڑھنی چاہیے۔ ہاں آگے ان میں سے کوئی ایک آیت بھی رہ گئی تو واجب چھوٹ جائے گا، سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ مختصر لفظ میں بتلا دیں بھائی۔ اخلاص بس اخلاص اللہ تعالیٰ کی رضا کا نام ہے، بس اور کوئی نہیں۔ کوئی اللہ تعالیٰ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے نا کہ رب میں جب بھی کوئی نیک عمل کرتا ہوں شروع میں نیت اچھی ہوتی ہے، بعد میں ریا اور دکھلاوے کا خیال آ جاتا ہے، میں کیا کروں؟ تو رب فرمانے لگے جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرنے لگیں، پڑھنے پڑھانے لگیں، واعظ و نصیحت صدقہ خیرات کرنے لگیں، ایک مرتبہ اپنے دل پر دھیان دے کے یہ نیت کر لیں یا اللہ یہ عمل تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، پھر 1000 بار بھی غیر کا خیال آئے اس کی پرواہ نہ کرے، وہ ریا نہیں، وسوسہ ریا ہے۔ ریا کا تعلق قصد اور ارادے سے ہوتا ہے، محض خیال آنے سے ریا نہیں ہوتا۔ ایک ہمارے بڑے بزرگ فرمانے لگے ریا دیکھنے کا نام نہیں، دکھانے کا نام ہے، اس کے لیے تو پوری تیاری کرنی پڑتی ہے۔ تو بہرحال لگا رہے الحمدللہ لگا رہے، یہ خیالات آتے رہتے ہیں۔ دیکھو جو ریا جو ہے نا، یہ خیالات بھی تب ہیں جب کبھی کبھی کرے یاد، جب آدمی لگا رہتا ہے تو پھر بس پھر ایک کام شروع میں یاد رکھنا ریا ہوگا، پھر وہی کام کرتے کرتے عادت بن جائے گا اور وہی بات بن جائے گی رحمہ اللہ۔ جب مسلسل آدمی لگا رہتا ہے پھر کہاں تک 2 4 مرتبہ آئے گا، پھر وہ بھی تھک کر چلا جائے گا واپس اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں وہ کبھی کبھی کرے گا پھر ہے، اس میں پھر خیالات آ جاتے ہیں لیکن اگر اس میں پابندی ہو اور کوئی بغیر عذر کے وہ عمل ٹوٹے نہیں تو پھر انشاءاللہ کوئی خیال نہیں آتا۔ حاجی امداد اللہ مکر اللہ فرمانے لگے شروع میں ایک عمل ریا ہوتا ہے، وہی کرتے کرتے عادت بن جاتا ہے اور وہی عبادت بن جاتا ہے۔ جیسے بچے ہیں، ان کو جب شروع میں نماز کہتے ہیں تو شروع میں تو پھر دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں، بعض دفعہ دکھلاوے کے لیے استاد کے ڈر سے یا والد کے ڈر سے ہے،
لیکن وہی پھر کرتے کرتے عادت بن جاتی ہے اور وہی بات بن جاتی ہے، پھر خیال ہی نہیں آتا کوئی دوسری بات۔ پڑھتی اور بڑھ گئی یا اللہ۔ کافی دنوں سے رات کے وقت غیر اختیاری طور پر شہوت غالب ہو جاتی ہے، اور پریشانی یہ ہے کہ دل میں اس سے نفرت پیدا نہیں ہوتی۔ غیر اختیاری گناہ کی چاہت بس الجھن کا باعث ہے، اور ڈر ہے کہ یہ آگے نہ بڑھ جائے۔ رات کے وقت غیر اختیاری طور پر شہوت غالب ہو جاتی ہے، اور پریشانی ہے، دیکھو تھوڑے بہت نے یہ گناہوں کے جھونکے خیالات وساوس آتے رہتے ہیں، یا بعض دفعہ تنہائی میں ان کا کچھ ان کا حملہ ہوتا ہے، یا زور ہوتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی میرے حضرت فرمانے لگے جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں، اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں، کسی نیک کام میں لگا دیں، جتنا مصروف اتنا ہی معقول، وہ خیال آئے گا چلا جائے گا، اپنی تنہائی کو ذرا ختم کر دیں۔ پھر ہم ایک صاحب کہنے لگے میں سندھ میں تھا، وہاں پر نے کوئی چارپائی پر لیٹا ہوا، تنہائی میں لیٹا ہوا، کوئی گناہ کا خیال دل میں آیا تنہائی میں، فوراً وہ کہنے لگے میں چارپائی سے کھڑا ہوا، سامنے دینی کتابیں رکھی ہوئی، بس وہ کتاب الماری کھول کر کسی دینی کتاب کو مطالعہ کرنا شروع کر دیا، بس جیسے ہی مطالعہ کرنا شروع کیا وہ خیال آگے پیچھے ہو گیا، کرو یعنی وہ توجہ بدل گئی، نہیں دھیان بدل گیا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، دیکھو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ خیال ہے گناہ سے بچنا بھی ہمارے اختیار میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہماری ہمت سے بڑھ کر نہیں ہے، یاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، باقی اللہ سے عافیت مانگتے رہنا ہے، زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہے، بار بار پڑھتے رہے، اور اگر ہے اور کوشش کریں کہ بس اپنی توجہ کسی جائز کام میں لگا دیں تاکہ دھیان بدل جائے الحمدللہ۔ اور پھر گناہ سے بچنے کے لیے بھی ہمت سے کام لینا ہے۔ کبھی کبھی کر دیتا ہوں بھائی، یہ جو گناہوں کے تقاضے تھوڑے بہت اللہ نے لگا رکھے ہیں، یہ بھی آپ کی درجات کی بلندی کے لیے ہیں، جو گناہ یہ آپ کی درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ آپ دیکھ لیں یہاں کوئی ہے یعنی نفس و شیطان دو خفیہ دشمن ہیں، ان کے ساتھ ہر وقت اللہ نے مقابلہ لگا رکھا ہے، مقابلہ لگا ہوا ہے۔ یہاں نفس و شیطان دو خفیہ دشمن ہیں جن کے ساتھ ہر وقت مقابلہ لگا ہوا ہے۔ یہ جو گناہوں کے خیالات ہیں یہ آگے یہ گناہوں کے خیالات وساوس یہ نفس اور شیطان کا حصہ ہوتے ہیں۔ پھر کتابوں میں فرق لکھا ہوا ہے نا، ایک گناہ کا خیال بار بار آئے، ایک گناہ کا خیال بار بار آئے تو وہ نفس کی طرف سے ہوتا ہے، نفس ہے آگے، اور اگر بدل کر آئے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان پہلے ایک وسوسہ ڈالتا ہے، اگر اس کے جال میں نہیں آتا پھر دوسرا ڈالتا ہے، پھر اگر اس میں نہ آئے پھر تیسرا، اور پھر وہ بھاگ کر کہیں اور چلا جاتا ہے، تقاب نہیں آ کہیں اور جگہ جائیں۔ لیکن ایک گناہ کا خیال بار بار آیا جا کرنا ہے تو پھر سمجھو کہ وہ نفس کی طرف سے، کیوں نفس اس گناہ سے وہ لذت حاصل کرتا ہے، وہ ہے نا، وہ اس سے فائدہ ہے، اور انہیں اس سے گناہ سے لذت لیتا ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی محنت بہرحال یہ دو خفیہ دشمن یہ ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ہر وقت مقابلہ ہے، نفس و شیطان ہر وقت ان کے ساتھ مقابلہ لگا ہوا ہے۔ اللہ سے عافیت مانگتے رہیں بھائی، اللہ بچائے ہر وقت، اللہ عافیت سے رکھے ہیں۔ ہمارے ہر شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مت دیکھیے سفید ریش دراز کو،
ہے نفس نہا ریش مسود لیے ہوئے، مت دیکھیے سفیدی ریش دراز کو، ہے نفس نہا ریش مسود لیے ہوئے۔ مان لگے آگے داڑھی تو سفید ہے لیکن نفس کی داڑھی کالی ہوتی ہے۔ ہاں یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ ہر ایک پر وہ حملہ آور ہوتا ہے اگر نفس ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی۔ سب نہیں ویسے بہرحال عام طور پر تو خیر بڑی عمر کے حضرات ہوتے ہیں، یعنی وہ بہرحال ان کے یعنی وہ جوانی جیسے جذبات تو نہیں رہتے ہیں نا آخروں کا، ہوتی ہیں ٹھنڈی، لیکن اللہ ماشاء اللہ کوئی ہیں بعض، اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوں کہ پھر میرے پاس ایک صاحب آئے ملتان سے آئے، حالانکہ ان کے والد تھے حالانکہ بڑی عمر کے تھے والد یا بڑی عمر، لیکن بس وہ اپنی بہوؤں کی طرف وہ غلط ارادے سے دیکھتے تھے یا کرنا۔ اب وہ پھر مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، پھر میں نے کہا بھئی آپ ایسے کرو گے، آپ اپنی جو گھر والی ہیں ان کو آپ ذرا آپ ان سے کہیں ان کو کریں احتیاط کریں، آپ چلو ان کے اوپر تو غلبہ آ رہا ہے لیکن آپ خود احتیاط کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک کی مہربانی فرمائے، ورنہ بھائی کوئی اور اگر گھر والی ہو ورنہ بھائی اور ان میں کوئی ہمت ہو تو اور ان کا نکاح کروا دینا ہونا تاکہ گناہ سے بچ جائیں نہ لگا۔ اگر کوئی ایسی حالت ہے یا بہت سی حالت ہے گناہ سے بچ جائیں نہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ورنہ بہرحال انہیں مقصد یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ حالت بڑھے، ورنہ عام طور پر ایسا کم ہوتا ہے، ورنہ بہت ہی نہیں ہے تقریباً۔ اس لیے جو مشہور شعر ہے نا وہ کیا ہے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری می شود گرگ ظالم پرہیزگار یاران۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، کہ جوانی میں توبہ کرنا یعنی اپنی جوانی کو محفوظ گزارنا، اگر یہ پیغمبروں جیسی زندگی اختیار کرنا ہے ہاں وہ تو ہے ان جیسی زندگی اختیار کرنا ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری می شود گرگ ظالم پرہیزگار، بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا وہ بھی متقی پرہیزگار بن جاتا ہے، وہ بھی کسی کو کچھ نہیں کہتا ہے۔ تو بہرحال جوانی کا زمانہ یہ بڑا اہم زمانہ ہوتا ہے، اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی بہرحال نیک صحبت کی برکت سے اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ بہرحال جو اخلاق رذیلہ ہیں ختم تو نہیں ہوتے وہ تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ اخلاق رذیلہ جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اخلاق رذیلہ مغلوب ہو جاتے ہیں آگے ہے، ان کا اثر جو ہے وہ یعنی بہت کم پڑ جاتا ہے الحمدللہ۔ یعنی کہتے ہیں ہمارے صوفیہ کرام ہیں یہ اخلاق رذیلہ کا ازالہ نہیں کرتے، امالہ کرتے ہیں، امالہ ہے ان کا رخ صحیح۔ طبیعت میں غصہ تھا، اب یہ غصہ کرنا یہ اخلاق رذیلہ میں سے ہے، پہلے یہی غصہ آگے نہ ہے، پہلے اپنوں کے خلاف استعمال ہو رہا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی آگنا تو پھر یہی غصہ یہ ہے دشمن کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں تو وہ عجیب حالت نہیں اگر کہ مجھے بہادر تھے اگر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو پھر وہی بہادری اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال ہوئی الحمدللہ۔ بہرحال تو گناہ سے بچنے کا بس یہی ہے، تھوڑے بہت ہی جھونکے آتے رہتے ہیں، بلکہ ہمارے حضرت شاہ حکیم رحمۃ اللہ فرمانے لگے تنہائی میں جائیں تو تھک کر جائیں، اپنا تنہائی میں جائیں تھک کر جائیں، اپنے آپ کو کہیں کسی
نیک کام میں جائز کام میں اتنا تھکا دیں کہ دوسری چیز کی فرصت نہ رہے۔ میری بیوی اپنا 1 تولہ سونا بیچ کر مجھے اپنے ساتھ عمرے پر لے جانے کی خواہش مند ہے، کہ ایسا کرنا مناسب ہے؟ کوئی حرج نہیں بھائی، اگر وہ خوشی سے آپ کو لے جا رہی ہیں تو کوئی ہے، ان کو بھی محرم کی ضرورت تو ہے نا آخر، جبکہ میرے بچے اور بچیاں بھی ہیں، کبھی ان کے لیے بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو چلو اللہ ان کا ہی بندوبست کرے گا انشاءاللہ۔ بھی ہے اگر جاؤ یا عمرہ تو کریں انشاءاللہ ہے۔ اذان کا سب اکٹھا جواب دے لیتے ہیں پہلے۔ اللہ اکبر۔ ویسے دینی مجلس جاری ہو تو جاری رکھنے کی بھی گنجائش ہے مسئلے کے لحاظ سے، پہلے میں بتلا چکا ہوں، لیکن بہرحال کوئی اگر مجلس نہ ہو رہی ہو تو پھر چلو ختم ہونے کے بعد بھی اکٹھا بھی جواب دے سکتے ہیں۔ بندے کی چھوٹی بیٹی بیمار ہے، اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ بندہ تبلیغ دین کے اسباق میں 10ویں سبق فکر آخرت کا اجازت چاہتا ہے، ہم ضرور پڑھیں انشاءاللہ۔ فکر آخرت کی بس علامت یہی ہے، نیکی میں آگے بڑھنا اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا، بس سمجھو یہی فکر آخرت کا پانا ہے۔ آپ کی مجلس میں یہ ارادہ کرتا ہوں جا کر احوال السالکین اور تبلیغ دین پڑھوں گا، لیکن اپنے مقام پر پہنچ کر بالکل ہی بھول جاتا ہوں اور پڑھ نہیں پاتا، کیا کروں؟ تو بھائی بس دیکھو اس راستے میں 100 بار بیٹھے ہیں، کھڑے ہو جائیں، ہمت نہیں ہارنی، چلو بھول گئے پھر جب یاد آ جائے پھر پڑھ لیا انشاءاللہ۔ آسانی ہے، چاہے ہر روز 10-15 منٹ نکال کر مطالعہ کر لیا کریں، میرے حضرت نے فرمایا ہر روز 10 منٹ تبلیغ دین کا مطالعہ کر لیا کریں، احوال السالکین، یہ بھی بڑوں کا ہی فیض ہے، یہی ہے کہ جمعے کے دن 20 منٹ نکال کر مطالعہ کر لیا کریں، جتنی ہمت اتنا کر لیا کریں انشاءاللہ، کمی بیشی بھی کر سکتے ہیں اپنی وقت کی فرصت کے اعتبار سے، اس میں بھی احوال السالکین میں بھی بس یہی مجالس کی خیر کی باتیں ہیں، وہ ساتھیوں نے کئی باتیں ایسی ہیں جب میں خود بھی سنتا ہوں میں بھی حیران ہوتا ہوں کہ کبھی باتیں ہو گئی، اب اللہ نے کروا دی ہیں اپنی رحمت سے۔ صحابہ کرام کی غلط فہمیاں جو صحابہ کرام کے درمیان جنگوں کا باعث بنی، سو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی مشورہ کیوں نہ لیا؟ حضرت کچھ دنوں سے اس اشکال میں پھنسا ہوا ہوں، رہنمائی فرمائیں۔ بھائی یہ جنگیں جو ہوئی ہیں، جو صحابہ کرام کے درمیان جو جنگوں کے واقعات پیش آئے ہیں، جنگ صفین اور جنگ جمل ہے، یہ حضور کے زمانے کے بعد پیش آئے ہیں آپ نے، ہاں بھائی یہ حضور کے زمانے میں نہیں، حضور کے زمانے کے بعد پیش آئے ہیں آپ نے، اللہ تعالیٰ اپنے، اور پھر ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت یاد رکھنا ہے، ہاں انشاءاللہ۔ دیکھو تمام صحابہ کرام آگے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں یہ مقولہ مشہور ہے، الصحابۃ کلہم عدول، کہ تمام کے تمام صحابہ کرام عادل، متقی، پرہیزگار یاد رکھنا، اللہ یعنی دنیا میں جتنی مرضی آپ مجاہدہ کر لیں، ریاستیں کر لیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی جوتی کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے جس طرح نبوت کا منصب وہ بھی ہے، اسی طرح صحابیت کا منصب بھی وہ بھی ہے، خالص اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک اور سر کے تاج ہیں، اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا مرکز ہے، یہ میڈیا بول رہے ہیں ان میں نہ سن رکھے ہیں کہ ہاں الحمدللہ بھائی اپنے بس اپنی جو خیر کی بات الحمدللہ نیک مجاری سے مل جاتی ہے، بس اس کو اپنے سینے سے لگائے رکھیں، یہ باہر دائیں بائیں بڑا شور ہوتا ہے، الحمدللہ ایمان کو ہلانے والی باتیں ہوتی ہیں، الحمدللہ تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک اور سر کے تاج ہیں، اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا مرکز ہے۔ میں بھی کانفرنس میں تھا، مولانا قاضی مہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑی ہنسی تھی، ان کے گاؤں میں کانفرنس تھی، مجھ سے پہلے کہ نیک عالم دین بڑا اچھا جملہ کہہ گئے،
کہنے لگے دنیا میں کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں۔ دنیا میں کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں۔ فرمایا کائنات میں ایک ہی پیاری ہستی ہے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے تمام کے تمام صحابہ ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے، جسے ایک کے پیچھے چلیں گے جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہر، صحابہ کرام میں آپس میں کوئی جو جنگیں ہوئیں وہ ایک اجتہادی خطا تھی بس، اور اس میں بھی کچھ درمیان میں کچھ منافقین لوگ تھے کہا تو انہوں نے غلط فہمیاں پیدا کی، اور ہاں وہ سوئیں صلح ہونے قریب و درمیان میں ان کی وجہ سے غلط فہمی ہوئی، اور وہ کچھ بہرحال پھر بھی تمام صحابہ ہیں الحمدللہ، ان کا بڑا مقام الحمدللہ ہے۔ ہاں جنگوں سے ان کا مرتبہ کوئی کم نہیں ہوتا ہے الحمدللہ۔ ہاں الحمدللہ۔ میرا دل پریشان سا ہے، اللہ پاک اپنے بھائی کے دل کو اللہ سکون نصیب فرمائے، آمین۔ ہاں فکر نہ کریں، یہ دل آتا جائے۔ ہمارے ایک بھائی کہنے لگے جتنے مرضی حالات ہوں دل کو پریشان نہیں کرنا، آگے یہ پریشانیاں باہر سے طواف کر کے چلی جائیں گے، دل کو آپ نے بس اللہ کی طرح اللہ تعالی کی رضا سے بھرے رکھنا، پریشانیاں اس کو اندر داخل نہ کریں، بس ان کو باہر رکھیں، باہر گھوم گھام کے چلی جائیں گے۔ دل کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے جذبے سے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے جذبے سے بھر رکھنا ہے، لیکن یا اللہ میں آپ کی ہر رضا میں راضی ہوں۔ میرے پیارے شیخ، ہمارے قریب کچھ ایسے شریر افراد موجود ہیں جن سے ہمیں اپنی جان مال عزت آبرو کے نقصان کا اندیشہ ہے، ان کے ہدایت اور ان کے شر سے حفاظت کی دعا فرما دیجیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے بھائی کے اللہ ہر طرح حفاظت فرمائے۔ اچھا، میں نے آپ کو خواب میں دیکھا ہے، آپ کے چہرے سے خون بہہ رہا ہے، مجھے بہت پریشان لاحق ہوئی آ گیا۔ بس بھائی، اب میرے حضرت نے اس قسم کے خواب کی ہی تعبیر دیتے تھے کہ بس یہ اپنے اساتذہ کو دیکھیں یا مجھ جیسے طالبوں کو دیکھیں، یہ ان سے محبت تعلق کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ، اللہ پاک ہدایت الحمدللہ۔ اور بھی تعبیریں ہوتی ہیں الحمدللہ، فی الحال اتنے خون بہہ رہا ہے بھائی، خون صرف خون بہنا، یہ اور بھی اچھی تعبیر بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ اس میں شہادت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یا اور کوئی ہے نیک الحمدللہ مقصد کی طرف اشارہ ہوتا ہے بعض دفعہ الحمدللہ۔ میرے سے غیبت نہیں چھوڑتی، کافی دفعہ سبق میں مشق کی، ہر دفعہ تو توبہ اور کئی بار استغفار کرتا ہوں، مگر پھر بھی غیبت میں کثرت ہوتی ہے۔ الہ بتلا دیں، بس بولنے سے پہلے سوچنے کی مشق ہے، سوچ کر اور پھر ہے غیبت کے نقصان کو سوچے۔ دیکھو کسی کی غیبت کرنا یہ اپنی نیکیوں ان کی جیب میں ڈالنا ہے، ان کی جھولی میں ڈالنا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نا، اگر میں غیبت کرتا تو میں اپنی والدہ کی غیبت کرتا ہے، اور غیبت کرنی اور غیبت کرتا تو میں اپنی والدہ کی غیبت کرتا تاکہ میری نیکیاں والدہ کی جیب میں جائیں، لیکن غیبت کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے میں کسی کی غیبت نہیں کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بارے میں آتا ہے، جب سے مجھے غیبت کے گناہ کا علم ہوا آج تک میں نے کسی کی غیبت نہیں کیا۔ میرا بیٹا جب کہ قرآن پاک کا حافظ ہے، اس کو میں نماز قرآن کی تلاوت کا کہتا ہوں، وہ میری بات نہیں مانتا، ہر وقت موبائل اور لیپ ٹاپ
اور دوستوں کی بات مانتا ہے، میری نہیں مانتا ہے۔ بس دیکھو، بس بچے ہیں یہ آج کل بڑا یہ موبائل فون کا بھی ایک فتنہ ہے رہا ہے۔ میں نے رکھی یعنی ہے تو یہ ضرورت کی چیز ہے، اگر اس کو بس بقدر ضرورت استعمال کریں پھر تو ایک نفع کی چیز ہے۔ اپنے کاروباری مقاصد میں اپنے کوئی اطلاع کے لیے استعمال کریں، کوئی خبر گیری کے لیے استعمال کریں، اپنے کوئی کاروباری جائز مقاصد میں استعمال کریں پھر تو ایک فائدے کی چیز ہے، لیکن اگر شوقیہ طور پہ استعمال کریں گے تو پھر یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ نے بالکل اس میں بہت احتیاط میں، تو بس بچوں کو نرمی سے کہنا سنا، نیکی کی تلقین کرتے، اس سے نہیں تھکنا ہے آپ نے۔ وہ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بزرگ کہنے لگے میرا بیٹا ایسا ہے نافرمان، آپ دعا کریں۔ حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے میں تو دعا کرتا ہوں لیکن تم بد دعا نہ کریں، تم بد دعا نہ کرو۔ ہم والدین کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں رنگ لائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اللہ مہربانی کرے گا انشاءاللہ۔ یہ درود شریف لکھا ہے، بہرحال یہاں ہے اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک صلاح، یہ ہے پورا درود شریف لکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ یہ دو درود شریف لکھنے کی توفیق ہوئی، شوق ہوا کہ درود شریف خود اپنے الفاظ میں لکھوں، تو بحمدللہ یہ درود پاک لکھنے کی توفیق ہوئی۔ کیا ان دونوں کو پڑھ لیا کروں؟ کیا آگے لوگوں کو بھی پڑھنے کے لیے کہہ سکتا ہوں؟ ہاں، بہرحال خود تو پڑھ لیا کریں ہیں، باقی انشاءاللہ رہا آپ ایک معمول بنا ہوا ہے الحمدللہ۔ باقی حضرات ہیں ان کو الحمدللہ، ان کو جو شیخ تلقین فرما دیں رہے ہیں اس میں رہے وہ کریں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ چاہے کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، ہیں یہ پڑھ لیں، کوئی اور پڑھ لیں انشاءاللہ، کیونکہ لمبا درود شریف ہے اس لیے رہا ہے۔ خود آپ کا الحمدللہ انشاءاللہ پڑھنے کا معمول ہے تو آپ خود تو پڑھتے رہیں، لیکن باقی دوسروں کو ان کو اختیار دے دیا جائے الحمدللہ، اپنی ہمت کے مطابق پڑھ لے، جن کی ہمت ہو۔ وہ شیخ ہوتے ہیں وہی کہہ سکتے ہیں جو آپ ہیں کہ بھئی آپ یہ پڑھ لیں، یہ نہ پڑھیں ہیں، یہ کتنا پڑھ سکتے ہیں وہ وہی بتلا سکتے ہیں۔ آپ سے دعا کی گزارش ہے، میں زندگی میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، پر دنیا کی دنیا کے مسئلے بہت زیادہ ہیں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کی کوشش کر رہا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت میں اور اپنی زندگی سننے کے مطابق کرنے سے کوشش کر رہا ہوں، کرتے رہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میرے اوپر قرض ہے جو میں نے ادا کرنا ہے، میرے کاروبار بھائی کے ساتھ خاتمہ ہو گیا ہے، جس کام کی امید پیدا ہوئی وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے بھائی کی اللہ مدد فرمائے، کاروبار کے جو مسائل ہیں اللہ ان میں آسانی فرمائے۔ بس تھوڑے بہت حالات آ جاتے ہیں لیکن رب کا در نہیں چھوڑنا، چاہے ٹکڑے کھا لیں۔ اللہ ہمارے بھائیوں کو اللہ عافیت سے رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے اللہ تعالیٰ۔ گھر کی وراثت کے کاغذات بنانے میں مشکلات پیش آ رہی ہے، دعا فرمائیں تمام مراحل میں آسانی اور میرا اور خیر عافیت سے انجام پائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک تمام مسائل میں اللہ دستگیری فرمائے اور مدد فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ نماز کتنے بجے ہے؟ 9 بجے۔ ٹھیک 9 بجے ہے، میں بس 2-3 منٹ میں ذرا تیاری کر آتا ہوں۔